عباس کا لاشا ہی رکھا تھا کہ اتنے میں شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. کہا بابا کیا آج آپ کے دل سے علی اکبر کی محبت ختم ہو گئی؟ اب علی اکبر کی محبت آپ کے دل میں نہ رہی؟ کربلا کے میدان نے آپ کو اتنا متاثر کر دیا کہ آپ علی اکبر سے ویسا پیار نہیں کرتے جیسا مدینہ منورہ میں کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا حسین نے اوپر سے لے کر نیچے تک تصویر مصطفیٰ کو دیکھا. بیٹے محبت میں کیا کمی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں بابا قاسم کو جانے دیا, چچا عباس کو جانے دیا, اونو محمد کو جانے دیا, مجھے آپ جانے نہیں دیتے. کیا میری جان قاسم سے قیمتی ہو گئی؟ کیا میری جان اونو محمد سے قیمتی ہو گئی؟ بابا آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اتنے میں زینب پیچھے کھڑی تھی, پچھاڑے مارنے لگی. شہزادی کونین کی بیٹی کہتی اکبر ایسا نہ کہو, اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑے ناز و نم سے پالا, اس لیے نہیں پالا کہ تمہارا لاشا خاک و خون میں تڑپے گا. لیکن شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ پھوپھی کو سمجھائیں نا, آپ پھوپھی کو بتائیں نا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے, ورنہ میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. آج حضرت ابراہیم میدان کربل میں آئیں اور دیکھیں امتحان حسین, آج ان کے خوابوں کی تکمیل ہے. ذرا توجہ فرمائیں, میدان منا اور میدان کربلا کا فرق کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. میدان منا کی یادگار منانے والے آج میدان کربلا کو دیکھیں. آج ابراہیم کے خواب کی تکمیل ہے. دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ اہل علم کی, اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں. ایک باپ خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر کے کہتا ہے اپنے بیٹے کو, میرے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری مرضی کیا ہے. ذرا توجہ کریں کہ یہ منا کی وادی ہے, منا کا واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری مرضی کیا ہے. یہاں باپ بیٹے سے نہیں کہتا, بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے بابا مجھے کربل میں جانے دیں, اس لیے کہ آپ کی مرضی کیا ہے. لیکن وہاں حال یہ ہے, اللہ اکبر, باپ اپنے بیٹے کو منا میں لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد وہ بیٹا پیغمبر تھا, کہتا ہے میرے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے, انشاءاللہ من الصابرین, اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. لیکن ذرا توجہ کریں دونوں واقعات میں فرق کیا ہے. وہاں باپ اور بیٹا ہے, یہاں بھی باپ اور بیٹا ہے. وہاں باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی ہے, لیکن اس چھری سے پہلے بیٹے کے پیر باندھ دینا ہے تاکہ بیٹا تڑپنے نہ پائے. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا ہے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلے تو وہ منظر باپ نہ دیکھ سکے. یہاں حسین نے کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے. وہاں بیٹا پیغمبر تھا, حضرت عظمت اسماعیل اپنی جگہ حق ہے, غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں قربانی کی بات کر رہا ہوں. اسماعیل کا چہرہ اسماعیل تھا, لیکن علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ کی تصویر تھا. دونوں چہروں میں فرق ہے. وہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے, یہاں باپ کی آنکھ پہ پٹی نہیں. حسین اپنے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھنے والا ہے. ابراہیم آ کر وہ منظر دیکھیں, وہاں پر ہاجرہ سے کہا جاتا ہے ہاجرہ اپنے یار سے ملانے لے جا رہا ہوں تیرے بیٹے کو. یہاں ام رباب اور شہر بانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار سے ملانے لے جا رہا ہوں, یہاں تو یہ کہا جاتا ہے دشمن کی یلغار میں بیٹے کو تڑپنے کے لیے بھیج رہا ہوں. لیکن ہاجرہ وہاں گھر میں بیٹھی ہے. یہاں شہر بانوں کا صبر کوئی آ کر کے دیکھے کہ شہر بانو حسرت و یاس کی تصویر بنی ہے, پھر بھی کہتی ہے مولا حسین میرے بیٹے کو شہادت سے محروم نہ کرنا, ورنہ فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اونو محمد کی ماں سرخ روح ہوگی, فاطمہ حسین کی امی سرخ روح ہوگی, ام فروا قاسم کی ماں سرخ روح ہوگی, ام بنین عباس کی ماں سرخ روح ہوگی. شہر بانو وہاں منہ کیسے چھپائے گی فاطمہ کے سامنے؟ حسین میرے لاڈلے کو جانے دو تاکہ وہ آپ پہ قربان ہو جائے.